السلام علیکم، میں ہوں ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، جب بھی ہم سزوکی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری ہیچ بیک اور چھوٹی کمرشل گاڑیوں کا خیال آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جے ڈی ایم گاڑیاں ہوں یا پھر لوکل مارکیٹ میں تیار ہونے والی پروڈکٹس، آپ کو سزوکی کی کاروں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ اور یہ خیال کہ سزوکی صرف چھوٹی گاڑیاں ہی بناتی ہے، کہیں نہ کہیں اس بات کو تقویت بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سوزوکی نے گاہے بگاہے اس تاثر کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی، جس میں یہ جاپانی کار ساز کمپنی ہمیشہ ناکام ٹھہری۔ پاک سوزوکی پاکستان میں ہیچ بیک سیگمنٹ میں سب سے کامیاب ترین کمپنی رہی ہے۔ وہیں پر سوزوکی کی سیڈان گاڑیاں پاکستانی مارکیٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پاکستان میں سوزوکی نے اپنی سیڈان گاڑیوں کی ابتدا 1990 میں کلٹس کے ایک ڈگی والے ورژن سے کی۔ اس گاڑی کو پہل جاپان سے امپورٹ کیا گیا، جس میں 1000 سی سی کا کاربوریٹر انجن نصب تھا۔ سوزوکی کی لوکل اسمبلڈ سیڈان گاڑیوں میں سب سے پہلی کار مارگلا سیڈان تھی، جسے 1993 میں متعارف کروایا گیا، اور اس وقت اس کے حریف صرف ٹویوٹا کرولا تھی۔ مارگلا اپنے ڈیزائن، پائیداری اور کم خرچ کی وجہ سے مقبول گاڑی رہی، باوجود اس کے کہ ان وقتوں میں کلر کوالٹی کچھ بہتر نہیں تھی اور نہ ہی ہائی کوالٹی انٹیریئر۔ بہرکاف اپنے وقتوں میں یہ اچھی گاڑی تصور ہوئی۔ یہ گاڑی 1300 سی سی انجن کے ساتھ پیش کی گئی اور اس میں 3 قسم کے درجات دستیاب ہوتے تھے، جن میں جی اے، جی ایل اور جی ایل ایکس گاڑیاں شامل ہیں۔ مارگلا نے 1997 تک بہترین دور انجوائے کیا۔ مارگلا کے سالانہ فروخت تقریباً 6000 یونٹس تھی، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے ایک زبردست فروخت مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب 1997 میں ہونڈا سٹی لانچ ہوئی، سٹی کی لانچ سے مارگلا کی فروخت بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی، اور ایک گاڑی جو 6000 یونٹس تک فروخت ہو رہی تھی وہ صرف 3000 یونٹس تک محدود ہو گئی۔ ہونڈا سٹی کا مقابلہ کرنے اور مارگلا کی گرتی ہوئی فروخت کو بچانے کے لیے سوزوکی پاکستان نے مارگلا کا ایک جی ایل پلس ویریئنٹس بھی متعارف کرایا، جس کے انٹیریئر میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، لیکن یہ سب بے سود رہا، اور آخرکار 1998 میں سوزوکی پاکستان نے مارگلا کو سوزوکی بلینو سے ریپلیس کر دیا۔ مارگلا کی جانشین سوزوکی بلینو ظاہری خوبصورتی اور بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ پیش کی گئی۔ اس گاڑی پر میٹیلک رنگ کی پرت چڑھائی جاتی، اس کے بمپر باڈی کلر سے میچ ہوتے، اور یہ اپنے دور کی پہلی 1300 سی سی سیڈان تھی جس میں الیکٹرانک فیول انجیکشن ٹیکنالوجی کا حامل انجن نصب تھا۔ وہیں اس میں ایک 1600 سی سی کا انجن بھی آتا تھا جو کہ جی ٹی آئی ورژن میں موجود تھا، جبکہ 2002 میں فیس لفٹ میں انجن اموبلائزر کا اضافہ بھی کر دیا گیا، جس سے یہ لوکل اسمبلڈ ایک محفوظ گاڑی تصور ہونے لگی۔ ناظرین، سوزوکی کی یہ بہترین سیڈان جو ٹیکنالوجی اور خوبصورتی کے لحاظ سے کم نہ تھی، وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو مارگلا کے حصے میں آیا، اور اس گاڑی کے صرف اوسطاً 4000 کے قریب یونٹ ہی فروخت ہو سکے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہونڈا سٹی کے وار جاری رہے، اور آخرکار پاک سوزوکی نے 2005 میں بلینو کو الوداع کہہ دیا۔ پھر اسی سال لیانا کو بلینو کے جانشین کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ شروع میں اسے جاپان سے امپورٹ کیا گیا، جبکہ 2006 میں اس کی لوکل پروڈکشن کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر یہ گاڑی کچھ بہتر رہی، لیکن پھر وہی ہوا کہ یہ گاڑی بلینو کی فروخت کو عبور نہ کر سکی۔ ناظرین، لیانا ٹیکنالوجی وائز ایک بہترین گاڑی تھی، لیکن اس گاڑی کے سپیئر پارٹس دوسری گاڑیوں کی نسبت مہنگے تھے۔ وہیں اس گاڑی کا میکینیکل سٹرکچر ایسا تھا کہ کوئی بھی میکینک اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اگر لیانا کی فروخت کی بات کریں تو 8 سالوں میں یہ گاڑی صرف 6127 یونٹس ہی فروخت ہو سکی، جو اس کے اوسطاً سالانہ صرف 750 یونٹ بنتے ہیں۔ اور پھر اسی مایوس کن سیلز فگرز کے ساتھ 2014 میں لیانا کی پروڈکشن روک دی گئی۔ اس کے بعد سوزوکی نے پاکستانی مارکیٹ کے لیے کزاشی کا انتخاب کیا۔ کزاشی اپنے بھاری بھرکم وجود، 2400 سی سی انجن اور بہترین فیچر سے لیس ہونے کے باوجود پاکستانی مارکیٹ کو متوجہ نہ کر سکی۔ پیارے دوستو، کزاشی کو 2015 میں 50 لاکھ روپے کی قیمت میں متعارف کروایا گیا تھا، لیکن 1 سال کے اندر ہی اس گاڑی کی بساط لپیٹ دی گئی۔ جب سوزوکی کے آفیشیل سے یہ سوال ہوا
کہ آپ ایک ایسی مہنگی گاڑی پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ کر رہے ہیں جو کہ شاید پاکستان میں نہ فروخت ہو سکے۔ تو سوزوکی کا آفیشیل کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوزوکی صرف چھوٹی گاڑیاں ہی نہیں بناتی، بلکہ ہم دنیا کی بہتر فلیگ شپ گاڑیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2017 میں سوزوکی سیاز کو پاکستان میں لانچ کیا گیا۔ سیاز کو تھائی لینڈ سے CBU گاڑی کی صورت میں امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس میں 1400 cc کا انجن دستیاب ہے۔ پاکستان میں اس کا ایک ہی ویریئنٹ ہے جو کہ آٹومیٹک گیئر کے ساتھ بھی پیش کی جاتی ہے۔ سوزوکی کی یہ گاڑی ٹیکنالوجی، فیچرز اور کوالٹی کے لحاظ سے بہترین گاڑی ہے جو کہ دوسری لوکل اسمبل گاڑیوں سے اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن شاید سوزوکی کے بیج نے اس گاڑی کو پھر کامیاب نہیں ہونے دیا اور امپورٹڈ ہونے کی وجہ سے پارٹس کی اویلیبلٹی بھی ایک مسئلہ رہا ہے۔ اگر ہم اس گاڑی کی موجودہ قیمت کی بات کریں تو اس کا مینوئل ویریئنٹس 23 لاکھ جبکہ آٹومیٹک ویریئنٹ 25 لاکھ روپے میں دستیاب ہے، جو کہ مقامی مارکیٹ کی دوسری گاڑیوں کے لحاظ سے کم پرائسز میں دستیاب ہیں۔ وہیں پر اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو انڈونیشیا میں بھی پچھلے سال اس گاڑی کو پور سیل ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ وہیں پر انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سارے لوگ اس گاڑی کی پور سیل اور ایک فیل گاڑی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پاکستانی مارکیٹ کے اندر جہاں سوزوکی کو کامیاب ترین کمپنی سمجھا جاتا ہے، وہیں پر یہ سوزوکی کا ایک ایسا سفر تھا جس میں سیڈان معاملے میں یہ گاڑی ہمیشہ سے ناکام ٹھہری ہے۔ مارگلا کی فروخت کے بعد سے بلینو ہو، لیانا ہو، کزاشی یا پھر سیاز، یہ گاڑیاں مسلسل اپنی قدر میں کمی کرتی رہیں اور کبھی بھی یہ گاڑیاں مارگلا کے سیلز فگر کو عبور نہ کر سکی۔ تو اس تناظر میں مقامی مارکیٹ میں سوزوکی کی لائن اپ میں ایک ایسی گاڑی کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ شاید اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ کسی بھی گاڑی کو کامیاب یا ناکام کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی ٹیکنالوجی وائز بہتر نہیں تھی، بلکہ ہم اس چیز کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی جب مارکیٹ کے اندر لانچ کی گئی تو کتنے لوگوں نے اس گاڑی کو خریدا، اس گاڑی کی ریسیل ویلیو کیا تھی، اس گاڑی کے سپیئر پارٹ ایزیلی دستیاب تھے، یا وہ گاڑی کتنا بہتر طور پر اپنے ادارے کے لیے کامیاب ٹھہری۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ سوزوکی مہران، جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ہر بندہ اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مہران ایک ایسی گاڑی تھی جس کے اندر نہ کوئی سیفٹی فیچر تھا اور نہ ہی اس کی بلڈ کوالٹی کوئی بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن وہ گاڑی پاکستانی مارکیٹ کے لیے کامیاب ٹھہری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گاڑی کی ریسیل ویلیو بہت بہتر تھی۔ وہ گاڑی ایک کیش کے طور پر جانی جاتی تھی اور کوئی بھی بندہ اس گاڑی کو آنکھیں بند کر کے خرید لیتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں کو پتا تھا کہ جب ہم اس گاڑی کو فروخت کریں گے تو یہ گاڑی بغیر کسی بھی نقصان کیے آسانی سے فروخت بھی ہو جائے گی۔ اس گاڑی کی مینٹیننس کاسٹ بہت کم تھی اور اس کے سپیئر پارٹ بھی بہت زیادہ سستے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی گاڑی کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتی ہیں۔ کسی بھی کمپنی کی طرف سے ایک مہنگی گاڑی کا مارکیٹ میں پیش کیا جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، جبکہ اس گاڑی کا کامیاب ہونا ہی اس گاڑی کے مارکیٹ ویلیو کا پتہ دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ وہیں پر ایک چھوٹی سی بات جو کہ کرونا وائرس کے بارے میں ہے۔ یار دوستو، اپنے عزیز و اقارب میں اس بارے میں آگاہی پیدا کیجئے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کریں۔ میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ لوگ اس بات کو بہت ایزی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کائنڈلی ان ممالک اور ان ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیے جو کہ اس وقت سنگین نتائج کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ سب کو رمضان کی خوشیاں مبارک۔ اور اسی تناظر میں اپنے ارد گرد اپنے ہمسایہ لوگوں کا خیال رکھیے، اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جو بیچارے اپنے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں